اگر ان سے شرک کا صدور ہو جائے تو ان کے بھی اعمال سب کے سب برباد ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاص خطاب کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الزمر میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پیارے حبیب، میں نے آپ کو بھی اور آپ سے پہلے انبیاء اکرام کو بھی یہی وحی کیا ہے، یہی بات کہی ہے، یہی پیغام بھیجا ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم بھی شرک کرو تو تمہارے بھی اعمال سب کے سب برباد ہو جائے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ، تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ، تم بھی جہنم میں جانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ، روز مرہ کی زندگی میں کتنے ایسے اعمال ہیں جو شرک پر مبنی ہوتے ہیں، جنہیں ہم جانتے نہیں مگر ہم اسے کر گزرتے ہیں، کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے، ہمیں وہ جاننا ہے کہ کون کون سے اعمال شرک کے دائرے میں داخل ہیں، کون کون سے اعمال شرک کے دائرے میں داخل ہیں، کہ جن عمل کے ارتکاب سے اگر پیغمبر بھی نہیں بچ سکتے، رسول اور نبی نہیں بچ سکتے، تو ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی دھمکی اگر اپنے پیغمبر کو اللہ دے رہا ہے تو ہم اور آپ اس جہاں کے مخلوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شرک پر، ہمارے کفر پر ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے، اور اپنی جنت جس کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے، حرام ہے، اس جنت میں داخل کر دے۔ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ جس سے بھی شرک کا صدور ہو گیا، اسی حالت میں وہ مر گیا، شرک کی خلاصت میں وہ ملوث ہو کر کے، شرک کی خلاصت میں لپت ہو کر کے اگر وہ مر گیا ہے انسان، تو اس کے لیے جنت میں داخل ہونا حرام ہے، حرام ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ اس کا ایک ہی ٹھکانہ جہنم ہے، اور پھر اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کی کوئی مدد کے لیے نہیں ہے۔ اور مقام پر سورہ مائدہ اوائل میں ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس انسان نے، جس کسی نے بھی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، ایمان کا انکار کیا، جس کسی نے بھی ایمان کا انکار کیا، کفر کیا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، ایسے انسان کے تمام اعمال اکارت ہے، ضائع ہے، برباد ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یہ جہنم میں جانے والوں میں سے۔ خسارہ کا مطلب کیا ہے؟ خسارہ کا مطلب نقصان، اور سب سے بڑا نقصان انسان کا یہ ہے کہ اس انسان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ دوسرے مقام پر اللہ عز و جل نے بیان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ جو بھی کوئی انسان اس دین حنیف، دین اسلام کے علاوہ، اللہ کے اس پسندیدہ دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں رہے، تو ایسی صورت میں اس کا وہ دین ناقابل قبول ہے، مردود ہے، اور ایسا انسان قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے، یعنی جہنم میں جانے والوں میں سے ہے۔ جو بھی کوئی انسان، کوئی بھی رہے، اتنی بڑی دھمکی کے بعد اگر ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش نہ کریں
کہ ہمارا کیا دھرا اگر ہمارے چند اعمال قبیحہ کی وجہ سے سب کے سب اکارت ہو جائے، برباد ہو جائے، تو ہم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی جو صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور اس معنی کی روایات کئی کتب احادیث میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ کوئی بات کرتا ہے اور ایسی بات ہوتی ہے جو اللہ کی ناراضگی والی ہوتی ہے تو بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک ایسی بات جس پر اس نے غور و خوض بھی نہیں کیا، سوچنے سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی، مگر وہ بول دیا اور اللہ کی ناراضگی والی بات ہے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ جہنم کی گہری کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اور وہی کوئی بندہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے موافق، اللہ کی رضا کے مطابق کوئی بات کر دے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی اس بات سے، اس کلام سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو ہمارے عادات و اخلاق اور کلام و گفتگو سے، باتوں میں بھی پرہیز اور سوچ سمجھ کر کے، تول کر کے بولنے کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ ہمارے اعمال جو بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے، بڑی جہد مسلسل کے ذریعے ہم نے وہ ثواب حاصل کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد اور اکارت ہو جائیں۔ اور وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو اس دین اسلام کو چھوڑ دے تو اس کا تو قصہ ہی پاک ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی جو مرتد ہو جائے اس کے اعمال سب کے سب برباد ہو جائے، اور اسی حالت میں وہ مر جائے تو اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم۔ یہ تو کلام پاک کی چند آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حدیث پاک کی طرف ہم آتے ہیں۔ کلام پاک کی آیات تو بہت ساری ہیں جو ہمارے بہت سارے اعمال کی طرف رہنمائی کرتی ہے، مگر سمجھنے اور جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی بندہ شرک کر لے، اس کے تمام اعمال اکارت ہو جائے۔ اب یہ جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اگر پھر بھی غیر اللہ کے نام پر کوئی چڑھاوا چڑھاتا ہے، غیر اللہ کے سامنے کوئی جھکتا ہے، غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے اور غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرتا ہے، تو یہ اس کی بدبختی ہے، یہ حرمہ نصیبی ہے۔ وہ کفر پر عمل کر رہا ہے اور کافروں کے راستے پر چل رہا ہے، اور وہ تباہی کے دہانے پر نہیں بلکہ تباہی کے دلدل میں پھنس چکا ہے جا کر۔ اسی لیے ہر روز ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ہر روز کہ اللہ پاک ہم سے اگر جانے انجانے میں کوئی ایسا جرم ہو گیا ہے تو اسے معاف فرما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ، میں ان تمام اعمال کے شر سے بنا چاہتا ہوں جو میں نے کر دیا ہے، اور ان تمام اعمال کے شر سے، خباثت سے جو مستقبل میں ہونے والا ہے۔ دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم بچ جائیں۔ حدیث پاک میں ایک عام حدیث، اس کے بعد ہم خاص کی طرف آئندہ جمعہ کو چلیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر فرمایا، من ترک صلاۃ العصر، جس کسی انسان نے عصر کی نماز، ابھی ہم عقیدے کا ملاحظہ کر رہے تھے کہ عقیدے کے باب میں اگر کوئی شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ایمان کا انکار کرتا ہے، ارتداد کا شکار ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کے تمام اعمال اکارت اور ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے ہیں۔ مگر اب عملیات کی دنیا میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے، آپ نے فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس کسی بندے نے صلاۃ عصر مطلب یہ ہوا کہ عصر کی نماز چھوڑ دی، عصر کی نماز ترک کر دیا، عصر کی نماز ضائع کر دی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، فقد حبط عملہ، یہ کان کھڑے کر دینے والے،
یہ حدیث پاک کان کھڑے کر دینے والی حدیث ہے کہ ایک انسان اتنی محنت کرے، وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہو، مگر جان بوجھ کر ترک کر دیا اس نے عصر کی نماز. من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. تو اس انسان کے سارے اعمال صالحہ، ساری نیکیاں، اعمال خیریہ، سارا کا سارا ثواب اس کا ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. اب چاہے وہ کھیلوں میں مست مگن ہو یا کسی اور چیز میں مست مگن ہو، اس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، نہیں پڑھا. ایک ہے کہ کسی مجبوری میں اس وقت رہ گئی، مؤخر ہو گئی، اس کو ادا کر لیے، یہ الگ بات ہے. ایک ہے کہ سرے سے چھوڑ دیا. اب اس میں نمازیوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ جو انسان 5 وقت کا نمازی ہے، مگر یہ سب کے باوجود اگر وہ عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے قصداً، جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں اس کے بھی پچھلے تمام اعمال میں پانی پھر گیا، بہ گیا، سارے اعمال برباد ہو گئے، ضائع. آپ تصور کیجئے کہ کتنا بھیانک جرم ہے. ادھر کا جو شرک کا ارتکاب کر لے، جو کفر کا ارتکاب کر لے، جو ارتداد کا ارتکاب کر لے، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائے. ادھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو عصر کی نماز ضائع کر دے، ایسے آدمی کے تمام کیا بھرا اعمال سب کے سب برباد ہے. آخر بہانہ ہمیں کس بات کا ہے؟ کیوں نہیں ہم پڑھتے؟ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا حشر کیا ہوگا؟ ان کی نیکیوں کا کیا ہوگا؟ اے اللہ والو، بہانہ خدا کی قسم نہیں چل سکتا. کام کا بہانہ، ڈیوٹی کا بہانہ نہیں چل سکتا. کئی ہاسپٹلز میں، کئی آفیسز میں جا کر کے ہم نے دیکھا یہی قوم کی بیٹیاں اور بیٹے جو جاب کرنے پر مجبور ہے اور جاب کرتے ہیں جہاں، میں نے دیکھا کہ وضو کر کے آگے سترا لگا کے مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. بلکہ بعض ہاسپٹلوں میں دیکھا کہ نماز کے لیے خاص روم کر دیا کمپنی نے کہ یہاں نماز پڑھے. اگر اپنا لوہا منوانا چاہو تو تمہیں ہر جگہ نماز کی جگہ ملے گی، ہر جگہ سجدے کی جگہ ملے گی. تمہیں جہاز میں رہو، بس میں رہو، گاڑی میں رہو، ٹرین میں رہو، وہاں تمہیں جگہ ملے گی. مگر تم نے کبھی منوانے کی کوشش ہی نہیں کی، دنیا کو بتانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ نماز ہمارے لیے کس قدر امپورٹنس ہے، نماز ہمارے لیے کس قدر اہم ہے، نماز ہماری زندگی کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ ہم نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں. جہازوں میں بھی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، ایئرپورٹوں میں ہوتی ہے، ہم نے وہاں استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے منوایا نہیں. ارے عبرت حاصل کرو سکھوں سے، عبرت حاصل کرو اس قوم سے کہ اس نے منوایا. یہ تلوار ہمارا شیوا ہے، یہ ہتھیار ہے، یہ علامت ہم نہیں چھوڑیں گے. پگڑی ہماری علامت ہے، نہیں چھوڑیں گے. داڑھی ہماری علامت ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. دنیا نے یہ لوہا مانا اور اسے رخصت دیا کہ ٹریفک پولیس والا بھی فوٹو کھینچ لے مگر اس کا چالان نہیں آئے گا. مسلمانوں کہاں کھوئے ہوئے؟ بہرحال اگر اپنا لوہا منواؤ گے، دریاؤں میں، سمندروں میں، فضاؤں میں تمہیں نماز کی جگہ مل جائے گی. مگر نہیں منواؤ گے تو تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے. تم سجدے کی جگہ کیا، سجدے کی توفیق نہیں ملے گی. ایک اور حدیث پاک جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر. آئندہ خطبے میں اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو دین، ایمان، ہدایت میں استقامت عطا فرما. ہم سب کو، ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہے پروردگار عالم تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے تو اسے درگزر فرما لے. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک